بہت پرانی بحث رہی ہے کہ آپ کو کوئی شخص کیسے پسند آتا ہے اور کوئی شخص کیسے نہیں پسند آتا. لیٹ سپوز اگر آپ اس کمرے میں آئے ہیں, آپ کا آٹومیٹیکلی دل کرے گا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور ان کے ساتھ نہ بیٹھوں, حالانکہ دونوں میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی. آپ کا نیچرلی دل کرتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. اچھا, کوئی شخص آپ کو بغیر کسی وجہ سے برا لگنا لگ جاتا ہے. اس بیچارے نے نہ آپ سے کبھی کوئی بات کی ہوتی ہے, نہ کوئی میسج بھیجا ہوتا ہے, نہ لکس دیکھی ہوتی ہے, اس کی زیرو کمیونیکیشن ہوتی ہے آپ کے ساتھ, اور وہ آپ کو اس کا وجود برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, دوسرا شخص ہے, اس کے ساتھ آپ کی بھی زیرو کمیونیکیشن ہوتی ہے, لیکن وہ شخص آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا دل کرتا ہے میں اس سے بات چیت کروں, اور دوسرے کے ساتھ دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بات نہ کروں. اس پورے جو اٹریکشن گیم ہے, اس کو ڈیفائن کیا ہے بزرگوں نے, اور یہ کہا کہ عالم ارواح میں جو روحیں ساتھ تھی وہ جب دنیا میں ملی تو ان کی آپس میں محبت کریٹ ہوئی. جو عالم ارواح میں روحیں نہیں تھی یا ان کا اختلاف تھا, تو دنیا میں بھی جب وہ آئیں تو ان کا اختلاف رہا. میں کبھی عالم ارواح پہ نا مجھے کوئی بہت زیادہ بیلیف نہیں ہوا تھا, کیونکہ یاد نہیں ہے نا, کسی کو یاد نہیں ہے کہ ہم عالم ارواح میں ہمارا وقت گزرا یا ہماری روحوں نے وہاں پہ وقت گزارا, یہ یاد نہیں ہے لوگوں کو. غامدی صاحب سے کسی نے پوچھا یہی سوال کہ جی عالم ارواح کا بڑا ذکر ہوتا ہے مختلف فلسفوں میں بھی, مذہبی کتابوں میں بھی, اس کی کیا حقیقت ہے, یہ تو یاد نہیں ہے کسی کو. تو انہوں نے ایک ایسی مثال دی کہ مجھے فلسفہ کلیئر ہو گیا. جیسے آپ جتنے بھی لوگ یہاں پہ 30-40 بیٹھے ہیں, کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ 9 ماہ آپ نے اپنی ماں کے پیٹ میں وقت گزارا ہے. کوئی شخص نہیں ہے دنیا میں جو یہ ڈینائی کر سکے. اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ 9 ماہ کا جو وقت آپ نے وہ پیٹ کے اندر گزارا, وہ بھی ایک دنیا ہے نا, بچے کی دنیا ہے, وہ بچہ کھاتا ہے وہاں پہ, اس کی ہارٹ بیٹ بھی ہوتی ہے, اور وہ سارے وہی نظام کرتا ہے جو ایک عام انسان کرتا ہے, سانس بھی لیتا ہے وہ. اب میں کسی سے اگر پوچھوں کہ یہ 9 ماہ کا جو وقت آپ نے عرصہ گزارا ہے, کیا آپ کو یاد ہے؟ کسی کو بھی وہ وقت یاد نہیں ہے جو 9 ماہ کے گزرا. اچھا چلیں 9 ماہ کو بھول جائیں, پہلے 7 ماہ کو ہم مائنس کر دیتے ہیں کہ پورا جسم نہیں بنا ہوتا, آخری 2 ماہ تو جسم پورا بنا ہوتا ہے نا, سانس پورا باقاعدگی سے لے رہا ہوتا ہے. آخری 2 ماہ کا کوئی ایک اندر چیز یاد ہو کسی کو, تو وہ کسی کو یاد نہیں ہے. تو غامدی صاحب نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز نہیں آ رہی تو وہ واقعہ ہی نہ ہوا ہو دنیا میں آپ کے ساتھ یا تاریخ میں. تو پھر یہاں سے وہ بات سمجھ آ گئی. اچھا, دوسرا مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نا آرگنائزیشن میں لیگ پولنگ بہت ہوتی ہے, جو آپ نے سوال کیا کہ پروفیشنل لائف میں آپ اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. ہم سے لوگ جیلس ہوتے ہیں یا ہمارا کام نہیں کرتے, ہمیں صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے. تو میں آپ کے سامنے 20 سالہ تجربہ اپنا بتاتا ہوں. 20 سالہ تجربہ میں نے تقریباً 10 سے 15 کمپنیز میں کام کیا ہوگا. مجھے آج تک کہیں محسوس نہیں ہوا کہ کسی نے میری لیگ پولنگ کی ہے یا کوئی میرے ساتھ کسی قسم کا اناد رکھتا ہے یا کوئی مخالفت میری کوئی کرنا چاہتا ہے. آج تک کہیں محسوس نہیں ہوا. جب میں نے جب بہت سارے سوال جی میرے پاس جب آئے, جب ہر چوتھا شخص یہ آ کے مجھے کہتا ہے جی میری ترقی نہیں ہوتی یا میرے ساتھ لوگ جیلس ہیں یا مجھے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیولپ نہ ہو سکیں, جب میں اس کے ڈیپ روٹڈ گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ جو وہ شخص خود ہے وہ خود نیگیٹو ہے, اور وہ خود اپنے دماغ میں اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کر رہا, اپنے آپ کو امپروو نہیں کر رہا ٹریننگ کے ذریعے, لرننگ کے ذریعے, مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے. اس نے اپنے آپ کو منجمد رکھا ہوا ہے ذہنی طور پہ, اور وہ چاہ رہا ہے میری ترقی ہو. جب ترقی نہیں ہو رہی تو اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ مخالفت کرنی شروع کر دی ہے انہوں نے, جبکہ وہ خود صحیح طرح سے
محنت نہیں کر رہا یا کوئی کریٹیو کام نہیں کر رہا یا کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کر رہا اپنی آرگنائزیشن میں. پھر میں نے دیکھا جو لوگ میرے پاس آتے ہیں انہوں نے بڑے بوجھ ہوتے ہیں ان کے دلوں پہ. بیماری ہوتی ہے نا جس کی کوئی بیماری ٹھیک نہ ہو رہی ہو, اگر میرے پاس کوئی آئے تو میں اس سے سب سے پہلے یہ بات پوچھتا ہوں کہ آپ ایک لسٹ میں ان لوگوں کے نام لکھیں جن سے آپ ناراض ہیں. تو پھر وہ نام لکھ دیتے ہیں, کوئی 5 نام لکھتا ہے, کوئی 10 نام لکھتا ہے. تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ کیا آپ ان کو دل سے معاف کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں سر بڑی دفعہ کوشش کی ہے دل سے معاف کرنے کی, نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یہ بوجھ ہے آپ کے کندھوں پہ, اسی طرح کہ جیسے آپ نے اپنے کندھے پہ کسی بستے کو پکڑا ہو, بستہ آپ نے اپنے کندھوں پہ رکھا ہو, تو یہ بوجھ ہے اور یہ بوجھ آپ کی زندگی میں رہے گا. اگر آپ اس بوجھ کو نہیں اتاریں گے تو یہ بوجھ رہے گا. آپ نے صرف دل سے اگر معاف کر دینا ہے تو یہ بوجھ ختم ہو جائے گا آپ کی زندگی سے. اگر آپ رکھیں گے تو یہ بوجھ, پھر بوجھ کے ساتھ چلنا پڑے گا. آپ اندازہ کریں 4 بستے آپ کے کندھوں پہ ہیں اور آپ نے زندگی گزارنی ہے, تو کیا آپ ایک کمفرٹیبل زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزاری جائے گی. تو معاف کرنا جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ خود بھی ہلکے پھلکے ہو جائیں گے اور آپ کو نا پھر بہت ساری نیگیٹو خیالات بھی نہیں آئیں گے. کیونکہ جو بوجھ ہے نا آپ کے کندھوں پہ وہ آپ کی باڈی کو انکمفرٹیبل کر رہا ہے. آپ کہیں بھی جائیں گے, چلیں گے, پھریں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی نا اس بوجھ سے. اگر وہ بوجھ اتر جائے گا تو آپ ہلکے پھلکے اور ریلیکس ہو جائیں گے. پھر آپ نے جو بات کی کہ ریلیشن کو مینٹین کیسے رکھیں, ریلیشن بنتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ٹائم نہیں ملتا, پڑھائی میں ٹائم لگ جاتا ہے, جاب میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو جس طرح اگر آپ کوئی نیا پودا لگائیں تو اس پہ محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے یا درخت پہ؟ پودے پہ محنت کرنی پڑتی ہے نا زیادہ. جیسے ہی آپ کا نیا ریلیشن کسی کے ساتھ بنتا ہے جب بھی, تو اس کو گوڈی کرنی پڑتی ہے, اس پہ پانی لگانا پڑتا ہے, پورے دن میں 2 ٹائم لگانا پڑتا ہے اس کو پانی. اچھا غور کریں, جیسے جیسے وہ پودا بڑا ہوتا رہتا ہے تو وہ اس میں مضبوطی آتی رہتی ہے. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب 5 سال گزرتے ہیں تو وہ ایک تناول درخت بنتا ہے. پھر آپ کو نہ گوڈی کی ضرورت پڑتی ہے نہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے, وہ نیچرلی جو بارش کے پانی سے ہی گرو ہوتا رہتا ہے. تو سٹارٹ کے ٹائم پہ آپ کو زیادہ جان لگانی پڑتی ہے. اس کے بعد جب 5 سال تک آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے تو وہ پھر ساری زندگی آپ ان کے ساتھ وقت گزرتا ہے آپ کا. اب جس کے ساتھ بھی عموماً کام پڑتا ہے نا, عموماً کام کے لیے فون آتے ہیں لوگوں کے لیے, جی میرا یہ کام کر دیں, میرا یہ کام کر دیں. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ کسی کو بھی ڈائریکٹ کام نہ کہیں, نہیں کرتے لوگ کام. مجھے جس سے بھی کام کوئی کسی قسم کا پروجیکٹ کرنا ہو یا میں کسی کے ساتھ کوئی آئیڈیا شیئر کرنا ہو تو میں ان سے وہ بات نہیں کرتا. پہلے ان کے ساتھ میں ملاقاتیں کرنی شروع کر دیتا ہوں. جتنی زیادہ میں ملاقاتیں کرتا ہوں اتنی زیادہ آسانی سے وہ ریلیشن بلڈ ہوتا رہتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے کام کے لیے فون کیا تو آپ کا نا ایک امیج بن جائے گا سوسائٹی میں کہ یار یہ کام کے لیے فون کرتا ہے صرف, تو پھر لوگ آپ کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کریں گے. خاص طور پہ اگر کوئی کرائسس میں ہے. آج میرا ایک دوست صبح کرائسس میں تھا, میں نے شاید 1 سال سے اس کو کال نہیں کی, لیکن میں نے اس کو آج 8 منٹ کی کال کی. میں نے کہا جی یہ مسئلہ آپ کا بن گیا ہے تو آئی ایم ود یو, آپ مجھے بتائیے کہ کیا کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے. اس نے کہا جی آپ نے مجھے کال کر دی, مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں بڑا کمفرٹیبل ہوا ہوں اور مجھے بڑی آپ کے کال سے تقویت ملی ہے. میں ریئلی بہت ڈپریس تھا اور میں ریئلی بہت پریشانی میں تھا. جب آپ پریشانی کے وقت, خاص طور پہ وہ وقت جب کسی کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے, جب کسی کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے آپ کے کسی دوست کو, تو وہ جو لمحات ہوتے ہیں نا, پہلے 4 گھنٹے وہ انتہائی مشکل ہوتے ہیں. پھر اس کی انٹینسٹی کم ہوتی جاتی ہے, لیکن جو پہلے 4 ہے نا, جیسے آپ کو لیٹر ملتا ہے اور آپ کو وہ یا بریک اپ ہوتا ہے یا کوئی آپ کو اور نقصان ہوتا ہے, کوئی جو تازہ وہ نقصان ہے نا, اس وقت دیکھیں کہ آپ کو آپ کی ضرورت ہے اس کو,
تو اس وقت میں جب آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ بھی ریلیشن آپ کا اسٹرانگ ہوگا. دنیا میں دو ریلیشنز جو ہیں وہ بڑے اسٹرانگ بنتے ہیں. ایک جو ہاسپٹل میں بنے, دوسرا جو جیلوں میں بنے. جیلوں میں انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں پہ دوسری کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی کرنے والی. تو اس وقت جس نے غم کسی کا کم کیا ہونا تو وہ بڑا یاد رہتا ہے اس کو. اسی لیے غم میں انسانوں کے قریب ہو جائیں جتنا ہو سکتا ہے, اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے. اب میں نے اشفاق صاحب کو بابوں پہ جانے کا بڑا شوق تھا. اشفاق صاحب بابوں کے پاس جاتے تھے تو بابا جی سے پوچھا کہ میں اپنا علم مزید بہتر کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو بابا جی نے فرمایا کہ آپ کتابیں پڑھا کریں. انہوں نے دنیا جہاں کا لٹریچر پڑھ لیا, یورپ کا بھی, امریکہ کا بھی, برٹش بھی اور عرب کا بھی, سارا لٹریچر پڑھ لیا انہوں نے. لٹریچر پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ بابا جی کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ میں نے لٹریچر پڑھ لیا ہے, اب مزید مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں. تو کہتے ہیں اب آپ ایسا کریں, بابوں کو ملا کریں, اب آپ بزرگوں کے پاس بیٹھیں, ان کی محفلوں میں وقت گزاریں. وہ خیبر سے شروع ہوتے ہیں پشاور تک, بلوچستان, جہاں جہاں ان کو بزرگ بابا نظر آیا انہوں نے ان کے پاس گئے, ان کے ساتھ وقت گزارا, پھر واپس آ گئے اپنے بابا جی کے پاس. کہتے ہیں میں تمام بزرگوں کو مل آیا ہوں, اب میں چاہتا ہوں کہ مزید اپنا علم بہتر کروں, مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ان کے بابا جی فرماتے ہیں اب تم دنیا کے سفر پہ نکل جاؤ, مختلف تہذیبوں کو, مختلف مذاہب کو اسٹڈی کرو, تم ایک اور سٹیپ تمہارا نالج انہینس ہو جائے گا. وہ لمبا عرصہ لگاتے ہیں, دنیا کا سفر کرتے ہیں, سفر سے پھر واپس آتے ہیں, بابا جی کو کہتے ہیں کہ میں دنیا کا سفر بھی کر آیا ہوں, اب بتائیے میں کیا کروں. تو ان کے بابا جی ان کو فرماتے ہیں کہ تم اب چین جاؤ اور تمہیں اس بات کا جواب چین سے ملے گا. وہ چائنیز فلاسفرز کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سارا مرحلہ میں طے کر کے آیا ہوں اور میرے بابا جی نے کہا ہے کہ چین میں اب آپ کو علم ملے گا. تو جو ان کے فلاسفرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب آپ اپنے ملک واپس جائیں اور عام انسانوں کو سننا شروع کریں. تو جب اشفاق صاحب نے عام انسانوں کو سننا شروع کیا تو اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ میں اشفاق سے بابا اشفاق بن گیا. جب آپ سنتے ہیں نا کسی کو موبائل الٹا کر کے, موبائل بند کر کے, تب آپ کا ایک بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے کسی شخص کے ساتھ. کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو نا بولنے کی عادت ہوتی ہے, جو سننا آ جائے نا, جیسے آپ نے پوچھا تھا نا کہ ایسی کیا اٹریکشن آپ پیدا کریں اپنے اندر کہ آپ ہر دل عزیز ہوں. تو آپ دوستوں میں جو بات کو بڑے غور سے سنتا ہوگا نا اور پھر چھوٹے چھوٹے لقمے دیتا ہوگا ساتھ ساتھ, تاکہ پرووک کرنے سے, سوال کرنے سے جو بات کو تھوڑا سا مزید آگے آگے اس کو بڑھاتا رہے, تو انسان نا بول کے بڑا خوش ہوتا ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ یہ ٹائم بہت کم ہے, دوست بہت زیادہ ہیں. میں نے اس کا یہ فارمولہ نکالا کہ میں ایک ہی دفعہ, جو میرے دوست ہیں 18-20 دوست ہیں, ان کو میں ایک ہی دفعہ بلا لیتا ہوں. ایک ہی دفعہ بلایا, ان کو کھانا کھلایا. جیسے پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب فرماتے ہیں کہ بہترین عمل دنیا میں کھانا کھلانا ہے. اور میں آج کل اس بات کی بڑی شدت سے تبلیغ کر رہا ہوں کہ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ وقت کے ولی ہیں. جو شخص ان سے ملاقات ان کی نہیں ہوئی, تو میری خواہش ہے کہ آپ لوگ ان سے ان کی زندگی میں ملاقات کر لیں, کیونکہ بعد میں یہ پچھتاوا قوم کو ضرور ہوگا کہ ایک وقت کا ولی آیا تھا ہمارے ملک میں, وہ رہا بھی, اس نے تبلیغ بھی کی, لیکچرز بھی دیے, لوگوں کو سنا بھی, لوگوں کے مسائل بھی حل کیے اور کھانے بھی کھلائے, لیکن کاش ہماری اس سے ملاقات ہو گئی ہوتی. کیونکہ تو رہنا تو کسی نے نہیں دنیا میں, ویسے بھی وہ بزرگ ہو چکے ہیں. تو میں اکثر یہ اب لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں ان سے ملاقات ضرور کر لیں ان کی زندگی میں. میں آپ کو کل کا ہی واقعہ سناتا ہوں. حامد سعید صاحب ہیں,
جو ڈریس ڈیزائن کرتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے انٹرویو کرنا ہے اردو پوائنٹ پہ، تو مجھے آپ کوئی ریفر کریں پرسنالٹیز، سکسیزفل پرسنالٹیز۔ میں نے ان کو کہا کہ رانا عدیل صاحب سے کہا آپ انٹرویو کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ رانا عدیل صاحب تو ٹائم نہیں دیتے، یہ کہتے ہیں کبھی بڑی دفعہ ان سے ٹائم میں نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ٹائم مجھے نہیں ملا۔ میں نے کہا دنیا میں نا 3 طرح سے کمیونیکیشن ہوتی ہے انسان سے۔ پہلی کمیونیکیشن ہوتی ہے جب آپ اپنے مقصد کے لیے کسی کو کال کریں تو لوگ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں آپ کو ملنے کے لیے کہ اس کا ہی فائدہ ہے نا، مجھے کیا لگے اس بات سے۔ تو پھر بہت ہی کہیں انسان جب فارغ ٹائم پہ ہوتا ہے اس کی 3rd 4th پرائیورٹی بن جاتی ہے اس شخص سے ملنا۔ پھر دوسری وجہ ہوتی ہے ملنے کی، سر میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں قوم کی بھلائی کے لیے، سوسائٹی کی اس میں بہتری ہے۔ اچھا، اس سوسائٹی کی بہتری والا جو جملہ ہے اس سے بھی لوگ اگ گئے ہیں، کیونکہ جب وہ ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس کا ہی اپنا ہی مفاد ہوتا ہے، اس کے اندر اس میں سوسائٹی کی کوئی بہتری نہیں ہوتی۔ اچھا، تیسری وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں آپ کے کام کے لیے۔ تو میں نے کہا آپ ان کو جب بلائیں گے تو وہ آپ کے کام کے لیے جب بلائیں گے کسی کو آپ، تو وہ فوراً آپ کو ٹائم دے دیں گے۔ وہی ہوا، انہوں نے میسج کیا، ودن ہاف آور رانا عدیل صاحب نے کہا کہ پرسوں جمعہ ہے، 4 بجے کا ٹائم طے ہو گیا۔ یہ وہ میٹنگ ہے جو پچھلے 3 ماہ سے نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ جب آپ اپنے پرسپیکٹو کے حساب سے بات کریں گے لوگوں سے تو لوگ آپ سے دور بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ دوسرے کے منافع کے حساب سے بات کریں گے تو لوگ آپ کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے اپنی کتاب جب سنگے میل سے چھپوائی تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ وہ تو نہیں چھاپتے کتاب کسی کی، تو میں نے کہا کہ سنگے میل بڑا ادارہ ہے، میری خواہش ہے میں انہی سے اپنی کتاب چھپواؤں۔ انہوں نے بہرحال مجھے ٹائم دیا، میں ان سے ملنے کے لیے گیا، میں نے کہا جی میں نے کتاب اس طرح چھپوانی ہے آپ سے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں گے، جیسے ایک نارمل سا کسی کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں۔ اچھا، باتوں باتوں میں ہی نا میں نے کہا کہ آپ کا جو سیکریٹریٹ میں دفتر ہے، جو بلڈنگ ہے، یہ آپ کا نہیں خیال کہ کہیں شہر کے قریب ہونا چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں میں کہ وہاں ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو ڈھونڈ کے نہ دوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ کہتے ہیں جی آپ یہ بلڈنگ ڈھونڈ دیں، ہم لے لیتے ہیں۔ میں نے اگلے دن ہی پراپرٹی ڈیلر سے ملا، میں نے کہا جی یہ ریکوائرمنٹس ہے، اس طرح کی ہم بلڈنگ ڈھونڈ کے دیں۔ میں بلڈنگ اس نے ڈھونڈ دی، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا جی افضال صاحب آپ آ جائیں، بلڈنگ مل گئی ہے، تو آپ دیکھیں بلڈنگ کو دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ پھر میں نے ان کو 1 دکھائی، 2 دکھائی، 3 دکھائی، روزانہ کی بنیادوں پہ ہماری ملاقات شروع ہو گئی۔ پھر میں نے کہا آپ ذرا یہ ریڈیو پہ اپنی یہ ٹاک دیں کہ آپ نے یہ ادارہ کیسے بنایا اور کیا کیا آپ کی سکسیس سٹوری ہے۔ ان کو میں نے وہاں بھی انٹروڈیوس کروایا ریڈیو میں۔ پھر میں ان سے ملاقاتیں میں نے شروع کر دی، مختلف جگہوں پہ لے کے جانا، اگر کسی کہ ان کے انٹرسٹ کی کوئی بات ہوتی تو میں ان کے ساتھ کر لیتا، یا کسی سے ملاقات ہوتی تو میں نے کہا جی میں آپ کو ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ اب یہ سارے معاملات کرتے ہوئے 6 ماہ گزر گئے، اور 6 ماہ میں تقریباً میں 30 سے 35 دفعہ ملا ان سے۔ ان کے والد صاحب کی ڈیتھ بھی ہوئی تو پھر میں ان کے جنازہ پڑھنے بھی ان کے گھر گیا۔ اب پہلی دفعہ میں نے صرف کہا تھا یہ میری کتاب چھاپ دے۔ ودن 6 months میں نے کتاب کا کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ کہاں پہنچی ہے، کب چھپے گی، کب آئے گی، مجھے کب ملے گی۔ 6 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے کال کی اور کہا جی آپ کی کتاب چھپ گئی ہے، تو آپ آ کے اپنی کاپی لے لیں۔ اگر میں 6 ماہ میں ان کے ساتھ یہ ریلیشن ڈیولپ نہ کرتا، مجھے جسے بھی کام پڑتا ہے نا میں ان کے ساتھ ملاقاتیں بڑھا لیتا ہوں، اور ملاقاتیں بڑھاتا ہوں بغیر مقصد کے۔ گفتگو میں دیکھا کہ اس کا کیا انٹرسٹ ہے، یہ مووی دیکھنا پسند کرتا ہے تو اس کو میں کہتا ہوں یہ موویز لگی ہیں، آئے مووی دیکھنے چلتے ہیں۔ اگر اس کو واگا بارڈر پسند ہے تو اس کو واگا بارڈر لے جاتے ہیں، اگر اس کو کوئی میوزیم پسند ہے اس کو کوئی میوزیم لے جاتا ہوں۔ یعنی کہ اس کے انٹرسٹ کی چیز، اور میں اپنا انٹرسٹ ایک نئی چیز میں ڈیولپ کر ہی لیتا ہوں جیسا بھی ہے۔